بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بھارتی آرمی چیف نے چین اور پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے کر اپنے لیے کام ڈھونڈ لیا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم آپ کے سامنے بھارتی میڈیا کی رپورٹ رکھیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھارت پر ڈرون حملہ کرنے والا ہے اور بہت بڑے طرز کا حملہ کرنے والا ہے، اور اس مقصد کے لیے چین سے ڈرونز بھی پہنچ گئے ہیں پاکستان۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر ہے ڈیکن ہیرلڈ کی۔ انڈین آرمی چیف ریمارکس ٹریگر ریئیکشن فرام چائنا پاکستان۔ بھارتی آرمی چیف کی سٹیٹمنٹس نے چین اور پاکستان کو مجبور کر دیا ہے ریئیکٹ کرنے پر۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیجنگ نے جمعرات کے روز بھارتی آرمی چیف جنرل ایم نروانے کی سٹیٹمنٹ کو آبجیکٹ کیا ہے، یعنی اس کی مخالفت کی ہے، جس میں بھارتی آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ چین اور چین کی فوج ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ چین LAC پر جو تعمیرات کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بیجنگ نے جمعرات کے روز بھارتی آرمی چیف کی اس سٹیٹمنٹ پر اعتراض کیا ہے، اسے آبجیکٹ کیا ہے، اور بیجنگ کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، وہ ہمارے علاقے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پیچھے ہٹ نہیں رہا اور الٹا ہمیں خطرہ کہہ رہا ہے۔ یہاں سے پروین سوانے کی وہ سٹیٹمنٹ پروو ہوتی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ بھارت چین کی ساری باتیں مان چکا ہے، 1959 والی LAC کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن بھارت نے چین سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس میں کچھ سال لگ سکتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے، دنیا میں ہماری ناک نہ کٹ جائے، لیکن ہم آپ کے سارے مطالبات مانتے ہیں کیونکہ ہم جنگ کرنے کا گردہ نہیں رکھتے، ہم آپ سے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ جو کہیں وہ ہم ماننے کو راضی ہیں۔ تو پروین سوانے نے کہا تھا کہ اب چین بھارت کو پریشرائز کرتا ہے کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ ایگری کیا تھا آپ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے، ابھی بھی کتنے علاقے ہیں جہاں آپ کی فوجیں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی چین چاہتا ہے کہ آپ اپنے علاقے خود چھوڑ کر چلے جائیں اور چین کو کہیں کہ آؤ ہمارے علاقوں پہ آ کر بیٹھ جاؤ، اور بھارت اس سب کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے بھارت کو ٹائم چاہیے، نہیں تو دیکھیں نا، بھارت جتنا بھی چھپا لے، امریکہ سے رپورٹس آ جاتی ہیں، سیٹلائٹ پکچرز آ جاتی ہیں کہ یہ چین آپ کے اروناچل پردیش میں گاؤں بسا کر بیٹھا ہوا ہے، لداخ کا کتنا علاقہ قبضہ کر چکا ہے، ساری پینگونگ لیک اس نے قبضہ کر لی ہے، پورا گلوان قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی چین کہتا ہے کہ آپ ہمارے علاقوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ نے مزید پیچھے ہٹنا ہے، ڈس انگیجمنٹ آپ نے کرنی ہے۔ چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے بیجنگ میں کہا کہ بھارتی آرمی چیف جیسے کچھ انڈیویجولز ہیں جو چین اور بھارت کے تعلقات مزید خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے بھی سخت ریئیکشن آیا ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن عاصم افتخار نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ بھارت کیا کیا ارادے رکھتا ہے، اور اگر بھارت نے پھر ایک بار کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی جس کی وہ تیاری کر رہا ہے تو پھر آپ ہمیں نہ کہنا کہ بھارت کو چھوڑ دو، بھارت کو کچھ نہ کہو، جنگ ہو جائے گی۔ ہم 27 فروری سے بھی بڑا سبق سکھائیں گے اس بار بھارت کو۔ اگلی خبر دیکھیں، وہ بھی ڈیکن ہیرلڈ کی ہے۔ پاکستان's ISI planning UAE like drone attack in India۔ جس طرح کے حوثی باغیوں نے کل یونائٹڈ عرب ایمریٹس پر ڈرون حملہ کیا ہے، ایک اسی طرح کا حملہ پاکستان کی ISI بھی بھارت پر پلان کر رہی ہے۔ دیکھیں بھارت دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف دلانے کے لیے کیا کیا نئے ڈرامے کریٹ کرتا ہے۔ جب دنیا بھارت کی بات نہیں سنتی کہ جیش محمد کون ہے، لشکر طیبہ کون ہے، آپ کے ملک میں RSS کی حکومت ہے جو سب سے بڑی انتہا پسند تنظیم ہے، آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو بھارت یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کہہ دیتا ہے کہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کا لنک القاعدہ کے ساتھ ہے، تاکہ پوری دنیا کی توجہ اس طرف بڑھے، تاکہ دنیا بھارت کی بات سنے، دنیا کی توجہ بھارت سے ہٹے پاکستان کی طرف آئے، کیونکہ القاعدہ سے تو امریکہ بھی لرزتا ہے۔ اسی طرح بھارت کب سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے روز ڈرونز آتے ہیں، یہاں مجاہدین کو ہتھیار دے کر جاتے ہیں، ہمارا سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور بھارت کو یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ آپ کی 9 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے۔ آئے روز پاکستان پر الزامات لگتے ہیں کہ پاکستان LOC سے مجاہدین بھیج رہا ہے، کمانڈوز بھیج رہا ہے، تو آپ کی 9 لاکھ فوج وہاں پر کیا کر رہی ہے؟ آپ پاکستان میں ایک بندہ بھیج کر دکھائیں۔ آپ کو کبھی ایران سے بھجوانا پڑتا ہے، کبھی افغانستان سے بھجوانا پڑتا ہے،
اسی لیے وہاں سے ہم نے آپ کا صفایا کیا اور وہاں پر باڑ لگائی. LOC سے تو آپ بھجوا ہی نہیں سکتے. لیکن بھارت روز دنیا کو کہتا ہے کہ پاکستان سے ڈرونز آ رہے ہیں, پاکستان سے بندے آ رہے ہیں. دنیا نہیں سنتی. لیکن کل جب حوثی باغیوں نے ابو ظبی کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا. تو اب بھارت اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ جس طرح کے UAE پر حملہ ہوا ہے, بالکل اسی طرح کا ڈرون حملہ بھارت پر بھی ہونے والا ہے, اور اسے پاکستان پلان کر رہا ہے, ISI پلان کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ حوثی باغی ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئرڈ ہیں. پاکستان ایک ملک ہے اور امن پسند ملک ہے. امن کی بات کرتا ہے, مذاکرات کی بات کرتا ہے, بلکہ دوسرے 2 ممالک میں اگر کنفلکٹ چل رہے ہوں تو ان میں بھی مذاکرات کرواتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ حوثی باغیوں میں اور پاکستان میں فرق ہے. دوسرا, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں اور بھارت میں فرق ہے. آپ کبھی اپنے آپ کو امریکہ سمجھنے لگتے ہیں, کبھی آپ اپنے آپ کو UAE سمجھنے لگتے ہیں. آپ بھارت ہیں. کبھی آپ کی عوام مطالبہ کرنے لگتی ہے کہ امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بھائی امریکہ نے ہمارے سیاستدان خریدے ہوئے تھے اور وہ امریکہ ہے. آپ نہیں کر سکتے, آپ بھارت ہیں, آپ کو سبق سکھایا جائے گا. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.